فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمارے نوجوانوں میں امام کو فالو کرنے اور تقلید کرنے کے حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس قرآن حدیث موجود ہے اور ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کر سکتے ہیں تو پھر ہم امام کو کیوں فالو کریں؟ دیکھیے، ایک شخص اگر دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ خود دین کا ماہر بنے اور اپنے اندر اتنی استعداد پیدا کرے کہ وہ خود قرآن حدیث سے براہ راست مسائل کا استنباط کر سکتا ہو، مسائل انفر کر سکتا ہو۔ اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ جو دین کے ماہرین ہیں ان کو فالو کرے، جیسے قرآن مجید میں اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ دنیاوی معاملے میں بھی ہم ایسے ہی کرتے ہیں، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اب اس کے پاس دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود وہ میڈیکل سائنس کو پڑھے، اس میں مہارت پیدا کرے اور خود اپنا علاج کرے، اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ وہ جو میڈیکل سائنس کے جو ماہرین ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، ان کے پاس جا کے اپنا علاج کر لے۔ اس لیے کہ جو قرآن حدیث ہے اس میں بہت سی چیزیں تو ایسی ہے کہ جو واضح ہے، صاف صاف ہے، اس کے اندر کسی کی تقلید کرنے کی اور کسی علم کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آسانی سے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کی فرضیت ہے، زنا، سود، شراب، اس کی حرمت ہے، یہ چیزیں تو ہر کسی کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن قرآن حدیث میں بہت سی چیزیں ایسی ہے جس میں اجمال پایا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر ایک دوسرے سے ٹکراتی ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ایک مہارت چاہیے ہوتی ہے، کچھ علوم چاہیے ہوتے ہیں، جیسے عربی زبان کا علم ہے، اصول حدیث ہے، اصول فقہ ہے، اصول تفسیر ہے، اسی طرح ناسخ و منسوخ کا علم ہے، راجع و مرجوع کا علم ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایک عام انسان اتنی چیزوں کو نہیں سیکھ سکتا، اس کی اپنی مصروفیات ہے۔ تو اس لیے یہ بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ کسی امام کو فالو کر لے، جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دی ہے، جنہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کر کے ہمیں ایک آرگنائز انداز میں کتابی شکل میں ہم کو وہ چیز دے دی ہے، تو ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اب دیکھیے، جو لوگ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرتے، وہ بھی جب ان کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، کوئی بھی طہارت کا مسئلہ ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، تو وہ اپنے علماء کو یا اپنے امام کو فون کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس میں مجھے کیا کرنا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جس طرح وہ امام سے پوچھ رہے تو یہ بھی ایک طرح کی تقلید ہے کہ وہ اپنے امام سے پوچھ رہا ہے، وہ امام صاحب جو بتا رہے اس پہ عمل کر رہا ہے۔ تو اسی طرح جو 4 امام گزرے ہیں فقہ کے، ان کو بھی اسی طرح فالو کرنا ہے، انہوں نے بھی قرآن حدیث سے نکال کے ہمیں مسائل بتائے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز اور سمجھنے کی ہے کہ جب امام کو فالو کرنے کی بات ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک ایک شخص ہے، ایک امام حنیفہ ہے، ایک امام شافعی ہے، ایک امام مالک ہے، ایک امام احمد بن حنبل ہے، اور ہمیں ان کو فالو کرنا ہے۔ یہ اصل میں ایک شخص نہیں ہے، یہ پورا ایک اسکول آف تھاٹ ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ ہے، امام حنیفہ نے جو مسائل بتائے، جو مسائل قرآن حدیث سے انفر کیے، استنباط کیے، بعد میں انہی کے شاگردوں نے ان سے اختلاف کیا، امام محمد نے، امام یوسف نے۔ آپ جو حنفیہ کی جو مشہور کتاب ہے ہدایہ، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں 10 جگہ ایسا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے اور ان کے شاگردوں نے ان کی رائے سے اختلاف کیا، اور حنفی لوگ امام ابو حنیفہ کے بجائے ان کے شاگردوں کی رائے پہ عمل کرتے۔ 10 جگہ ایسا ہوتا ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ تھی کہ نماز میں سورہ فاتحہ کو فارسی زبان میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان کے شاگردوں نے، امام یوسف نے، امام محمد نے اپنے استاد سے اختلاف کیا کہ نہیں، نماز میں سورہ فاتحہ کو عربی زبان میں ہی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کی رائے تھی کہ جو عقیقہ ہے وہ سنت نہیں ہے، لیکن بعد میں ان کے شاگردوں نے اختلاف کیا کہ نہیں، عقیقہ سنت ہے، اور حنفی لوگ ان کے شاگردوں کی بات مانتے ہیں۔ تو جو حنفی فقہ ہے یا شافعی فقہ ہے یا حنبلی فقہ ہے یا مالکی فقہ ہے، یہ ایک شخص کا نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک چین ہے، پورا اسکول آف تھاٹ ہے، اور ہمارے سامنے یہ بہت ریسرچ کے بعد، بہت تحقیق کے بعد اور نکھر کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ تو بہتر ہے کہ انسان اگر اس کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، دین کی مہارت نہیں ہے، تو ان 4 میں سے کسی ایک کو فالو کرے۔